ہمارے علماء نے ایک بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو تم بڑھانا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ہماری زندگی میں وہ بڑھ جائے، وہ چیز اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرنا شروع کر دو۔ اگر چاہتے ہو مال بڑھ جائے تو مال تقسیم کرو، اگر چاہتے ہو لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت بڑھ جائے تو لوگوں میں محبت تقسیم کرو، اور اگر چاہتے ہو کہ لوگ تم سے نفرت کریں تو پھر نفرت تقسیم کرو، نفرت بھی بڑھ جائے گی۔ یعنی یہ علماء نے ایک کلیہ بیان کیا ہے کہ اگر چاہتے ہو ہماری زندگی کے اندر فلاں فلاں نعمت میں اضافہ ہو جائے تو وہ نعمت جو اللہ نے تمہیں دی ہے وہ اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرو، اس کی خیرات کرو۔ جب تم وہ نعمت بانٹو گے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتا ہے جب تم شکر کرتے ہو تو میں نعمت کو بڑھا دیتا ہوں، نعمت میں اضافہ فرما دیتا ہوں۔ تو ہمیں حکم ہے سخاوت کا اور بخل سے بچنے کا حکم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخی اللہ کے قریب ہے، اللہ کے بندوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے۔ چار چیزیں بیان فرمائی۔ سخی اللہ کے قریب ہے، اللہ کے بندوں کے بھی قریب ہے، یعنی اللہ کے بندوں کے دل میں اس کی محبت آ جاتی ہے، بندے اس کے قریب آتے ہیں۔ اور جو بخیل ہے فرمایا وہ اللہ سے دور ہے، اللہ کے بندوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے۔ یعنی جو بخل ہے وہ اتنی بری چیز ہے، بندے کو جہنم کے قریب لے کر جا رہی ہے، اور جو سخاوت ہے وہ بندے کو جنت کے قریب لے کر جا رہی ہے اور جہنم سے دور کر رہی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے مال کی بالخصوص سخاوت کریں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایک سوال کو ذکر کیا ہے جو انہوں نے ہمارے آقا سے، ہمارے محبوب سے سوال کیا تھا کہ یسألونک ماذا ینفقون، اے محبوب آپ کے صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ جواب اس کا اللہ نے دیا ہے، فرمایا قل العفو، اے محبوب اپنے صحابہ کو بتا دو کہ ہر وہ چیز خرچ کرو جو ضرورت سے زیادہ ہے، جو اللہ نے تمہیں ضرورت سے زیادہ مال عطا فرمایا ہے اس مال میں حکم ہے کہ غریبوں کو دو، ضرورت مندوں کو دو۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں جہاں ضرورت سے زیادہ مال ہوتا ہے وہاں ضرورت مند بھی ہوتا ہے۔ جہاں اللہ ضرورت سے زیادہ مال عطا فرماتا ہے، کسی کو مالدار کرتا ہے تو اس کے ارد گرد اللہ ضرورت مند بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ اب اس مالدار کا، جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا، اس کا امتحان ہوتا ہے کہ ضرورت مندوں تک اس کا حق پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا، غریبوں کا حق ضرورت مندوں تک جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ تو مال خرچ کرنے میں پہلا نمبر جو ہے وہ صدقات واجبہ کا ہے، جو واجبی صدقات ہیں، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، اپنے فصل کی عشر نکالنی چاہیے۔ اب موسم ہے فصلوں کا، جو حضرات عشر نہیں نکالتے وہ یاد رکھیں کہ عشر نکالنا فرض ہے، زکوٰۃ کی طرح اپنی فصل کا عشر نکالنا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا، یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ نے تین باتیں فرمائی حضرت موسیٰ کو، فرمایا کہ حکومت بے وقوفوں کو دے دیتا ہوں، مال بخیلوں کو دے دیتا ہوں، اور بے موسمی بارشیں نازل کرتا ہوں۔ یہ مجھ رب کی ناراضگی کی نشانیاں ہیں۔ جب حکومت بے وقوفوں کے پاس آ جائے، مال بخیلوں کے پاس آ جائے اور وہ مال پر سانپ بن کر بیٹھ جائیں، غریبوں کا حق نہ دیں، اور جب بے موسمی بارشیں ہونا شروع ہو جائیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا سمجھ جانا میں رب ناراض ہو گیا ہوں، مجھ رب کی ناراضگی کی نشانیاں ہیں۔ اب کتنے سال ہو چکے مسلسل جب یہ فصل کا موسم آتا ہے تو یہ بے موسمی بارشیں، یہ ژالہ باری، یہ اللہ کی طرف سے برف باری، یہ جو نقصانات ہو رہے ہیں یہ اللہ کی ناراضگی کی ایک نشانی ہے کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنے مال کا عشر نہیں نکالتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، غریبوں کا حق خود کھا رہے ہیں۔ تو اپنے مال کی سخاوت کرنے میں جو پہلا نمبر ہے وہ زکوٰۃ اور عشر، جو صدقات واجبہ ہیں ان کو نکالا جائے۔ اس کے علاوہ پھر نفلی صدقہ ہے، جتنا کرو گے، جتنا زیادہ کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی راضی ہوگا، اتنا ہی ثواب ہے۔ اور اسی طرح مال اپنے اوپر خرچ کرنا یہ بھی سخاوت ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ مال عطا فرماتا ہے لیکن خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، ان کے اندر بخل اتنا ہوتا ہے کہ اور مال جمع کرنے کی حرص ان کے اندر اتنی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے۔ اتنے ایکڑ زمین ہے تو مزید سارے پیسے اکٹھے کر کے چلو 10 ایکڑ اور 2 کنال اور ہو جائے، اپنے اوپر خرچ نہیں کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔
اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے والدین پر خرچ کرنے کا حکم ہے۔ ایک شخص کو میرے آقا نے دیکھا، کپڑے بھی خاک آلود ہیں، بال بھی خاک آلود ہیں، اس حالت میں حضور کی بارگاہ میں جب پہنچا تو حضور نے پوچھا کیا تو غریب ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اللہ نے اتنا مال دیا ہے، اتنا مال دیا ہے، اتنا مال دیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ اللہ نے جو بندے کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ان نعمتوں کا اثر بھی اپنے بندے پر دیکھے، کہ جو اللہ نے دیا ہے اللہ کو پہن کر بھی دکھاؤ، اللہ کو خوش ہو کر بھی دکھاؤ۔ یہ سخاوت ہے کہ اپنے نفس پر بھی سخاوت کرو، اپنے اوپر بھی سخاوت کرو، اس چیز کا بھی حکم ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ قرضہ جو ہوتا ہے وہ قابل واپسی ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کو ترغیب دلوائی جا رہی ہے کہ وہ شخص کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے، یعنی جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اللہ اس کے بدلے میں اس کو اتنی نیکیاں دے گا، جتنا مال اس نے اللہ کو دے دیا ہے وہ مال اللہ کے پاس محفوظ ہے، اللہ کو اس نے گویا کہ قرضہ دے دیا ہے، وہ اللہ کے پاس ہمیشہ کے لیے باقی ہو گیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک بکری کو ذبح فرمایا گھر میں، نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے گھر والوں کو حکم دیا کہ یہ جو گوشت ہے ضرورت مندوں میں اور غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ حضور مسجد میں تشریف لے آئے، آپ نے نماز پڑھائی، گھر واپس تشریف لے کر گئے تو آپ نے پوچھا حضرت سیدہ عائشہ سے کہ اس بکری کے گوشت میں سے کیا بچ گیا ہے؟ تو حضرت سیدہ عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ سب کچھ تقسیم کر دیا ہے، بکری کا ایک شانہ بچا ہے، ایک کندھا، ایک دستی، بس اتنا گوشت بچ گیا ہے۔ تو اس وقت میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا اے عائشہ وہ شانہ نہیں بچا، باقی سارا گوشت بچ گیا ہے، یعنی جو ہم نے اپنے لیے رکھ لیا ہے بقا اس کو نہیں ہے، اصل میں وہ نہیں بچا، بچ وہ گیا ہے جو ساری بکری ہم نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی ہے۔ فرمایا یوں کہو کہ ساری بکری بچ گئی ہے، وہ شانہ نہیں بچا۔ تو یہ امت کو سمجھانے کے لیے تھا کہ جو تم اللہ کی بارگاہ میں بھیج دیتے ہو ہمیشہ کی بقا اس مال کو ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہو، جو تم سخاوت کر دیتے ہو۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے یہی فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ جب تم دے دو گے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دو گے تو یوں سمجھ لو وہ تمہارا مال اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہو گیا ہے، وہ اللہ قیامت کے دن تمہیں نیکیوں کی صورت میں واپس لوٹائے گا۔ اور اسی طرح مال خرچ کرنے کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب بندہ خرچ کرتا ہے تو اللہ اس مال میں اضافہ کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کے بدلے میں اور مال لے آتا ہے۔ یعنی دو فائدے ہیں، سخاوت کرنے کے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ مال اللہ کے پاس اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہو گیا، دوسرا جو تم نے سخاوت کی ہے اس کے بدلے میں اللہ بڑھا کر تمہیں اور عطا فرمائے گا، مزید عطا فرمائے گا۔ لیکن ایک شرط ہے کہ جب بندہ سخاوت کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو خالصتاً اللہ کی رضا ہو، خالص اللہ کی رضا ہو۔ جب غریبوں کو دے رہا ہو ایسا نہیں ہے کہ 7 بندے ایک بوری آٹے کے اس کو ہاتھ لگاؤ اور ایک بندہ تصویر کھینچے اور پھر اس غریب کو ذلیل کرو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا مال جس کے پیچھے کسی پر احسان مندی جتلانا ہو اسے تو منع کیا گیا ہے۔ ایک کچھ اگر آپ کچھ بھی دے رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو اس کو لوگوں کے سامنے غریب کو ذلیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سخاوت ہو تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، جب اللہ کی رضا ہوگی تو اللہ اس مال میں اضافہ بھی کرے گا، مال کو بڑھائے گا بھی صحیح، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر مال بڑھائے گا اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہی مال قرضے کی صورت میں تمہیں واپس دے گا، گویا کہ تم نے اللہ کو قرضہ دیا تھا۔ یہ حکم ہے ہمیں۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ تمہارے مال کے اندر سوال کرنے والوں کا اور وہ لوگ جو محروم ہیں ان دونوں کا حق ہے۔ دو لوگ اللہ نے بیان فرمائے، للسائل والمحروم، مالدار کے مال میں حق ہے کس کا؟ اس کا جو ہاتھ پھیلاتا ہے، جو سوال کرتا ہے، جو مانگتا ہے، ایک تو اس کا حق ہے، والمحروم، اور دوسرا وہ بندہ جو غریب ہے لیکن سفید پوش ہے، شرم و حیا کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ نے فرمایا تمہارے مال میں اس کا بھی حق ہے جو حیا کی وجہ سے، سفید پوشی کی وجہ سے تم سے مانگنے نہیں آتا۔ اب مالدار کی ذمہ داری ہے کہ اس کے گھر میں اس کا حق پہنچائے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، جو محروم ہے، جو سفید پوش ہے، اب غریب ڈھونڈنے کے لیے کوئی اس میں ماسٹر کی ڈگری نہیں کرنی پڑتی،
ہر بندہ سمجھدار ہے، ہر بندے کو سمجھ آ سکتی ہے کہ اگر ایک شخص کے 5 یا 7 بچے ہیں اور وہ کسی سکول میں چوکیداری کرتا ہے، 20-25 ہزار پر کھڑا ہے، ہر بندہ سمجھدار ہے کہ 20-25 ہزار پر 7-8 بچوں والا گھر نہیں چل سکتا۔ اگر وہ سفید پوشی کی وجہ سے مانگتا نہیں ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ ہمیں حکم دیتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مال میں مانگنے والوں کا بھی حق ہے اور جو نہیں مانگتا حقدار ہے اس کا بھی حق ہے۔ اس کو ڈھونڈو، وہ کہاں ہے، کہاں ضرورت مند ہے، ضرورت مندوں کو ڈھونڈ کر ان کا حق ان کے گھر تک پہنچاؤ۔ تو یہ بھی سخاوت کا ایک حصہ ہے۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا کہ سخی اللہ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، اللہ کے بندوں کی بھی قریب ہے اور جہنم سے دور ہے، اور جو بخیل ہے وہ اللہ سے بھی دور ہے، اللہ کے بندوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، جہنم کے قریب ہے۔ شیخ سعدی نے بڑی پیاری بات کہی، آپ نے فرمایا سخیاں ز اموال برمے خورند، بخیلاں غمے سیم و زر میں خورند۔ بڑی پیاری بات ہے، آپ نے فرمایا جو سخی ہوتے ہیں وہ ساری زندگی اپنے مال سے پھل کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں۔ سخی جو ہوا، جو اللہ نے دیا خرچ کرتا ہے، اللہ اور دے دیتا ہے۔ سخیاں سے اموال برمے خورند، جو سخی ہوتے ہیں وہ اپنے مال سے پھل کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں۔ بخیلاں غمے سیم و زر میں خورند، آپ فرماتے ہیں جو بخیل ہوتا ہے وہ ساری زندگی سونے اور چاندی کا غم کھاتا ہے کہ وہاں پر میرا مال پڑا ہے، وہاں سونا پڑا ہے، وہاں چاندی پڑی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کا کیا بنے گا، وہ پتہ نہیں کتنے میں بکے گا، اس کا ریٹ کیا ہوگا، ساری زندگی اسی غم میں مر جاتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں سخیاں ز اموال برمے خورند، جو سخی ہوتے ہیں وہ اپنے مال سے پھل کھاتے ہیں، زندگی کا لطف اٹھاتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں سخی بنا دے۔ اور جو بخیل ہوتے ہیں بخیلاں غمے سیم و زر میں خورند، ساری زندگی بخیل اپنے مال کا غم ہی کھاتے رہتے ہیں، اپنے مال کا سونے اور چاندی کا غم ہی کھاتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں حکم ہے کہ سخی بنو۔ علامہ اقبال نے بڑا پیاری بات فرمائی، آپ نے فرمایا فقر حیدر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ فقر حیدر ہے نہ دولت عثمانی ہے، یعنی اگر فقیر ہیں تو حضرت مولا علی والا فقر نہیں ہے، شکوے کرتے ہیں۔ نہ دولت عثمانی ہے، اگر مال ہے تو وہ دولت عثمانی نہیں ہے، دولت قرونی بنا رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر فقیر ہو تو فقر حیدری اختیار کرو، اگر مالدار ہو تو دولت عثمانی اختیار کرو۔ فقر حیدر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو کیا نسبت اپنے اسلاف سے روحانی ہے۔ اگر تم اپنے اسلاف کا نام لیتے ہو، مولا علی کا نام لیتے ہو، حضرت عثمان کا نام لیتے ہو، تو فقر حیدر بھی اختیار کرو، دولت عثمانی بھی اختیار کرو، حضرت عثمان والی سخاوت بھی اختیار کرو۔ تو سخاوت ہونی چاہیے۔ بخیل سے منع کیا گیا، بخل سے منع کیا گیا، کنجوسی سے منع کیا گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں، ایک مثال دی جاتی ہے، کنجوس مکھی چوس کہا جاتا ہے نا ہمارے معاشرے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ایک کنجوس تھا، اس کے چائے میں مکھی گر گئی تو اس نے مکھی نکال کر اس کو بھی چوس لیا۔ تو جو بخیل ہوتے ہیں ساری زندگی اپنے مال کی کمی کا غم ہی کھاتے رہتے ہیں۔ ہمارے علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک شخص تھا، مسافر تھا، اپنے گھر سے چلا دور دراز گیا سفر پر، اور راستے میں اب اس کو بھوک لگی تو ایک خیمہ نظر آیا، ایک گھر نظر آیا۔ وہاں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، مسافر ہوں، بھوک لگی ہے، کچھ مل سکتا ہے؟ اندر سے عورت تھی، اس نے کہا کہ ہاں مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے، بیٹھو ابھی کچھ انتظام کرتی ہوں۔ اس عورت نے اپنے گھر میں ایک بکری کھڑی تھی، اس کو ذبح کر دیا۔ اس عورت کا تھوڑی دیر بعد شوہر آیا، اس نے پوچھا بکری کیوں ذبح کی؟ عورت نے کہا مہمان آیا ہوا ہے، میں نے کہا چلو اس کو کچھ کھلا دوں گی۔ تو شوہر اس پر برس پڑا کہ تو مجھے کنگال کرے گی، تو اسی طرح سخاوت کرتی رہتی ہے۔ جب اس مہمان نے دیکھا کہ گھر والوں کی آپس میں ہی لڑائی ہو گئی، کہیں مجھے ہی نہ ماریں، یہ بھاگ گیا، آگے چلا گیا۔ آگے دور دراز ایک اور خیمہ نظر آیا، ایک اور گھر نظر آیا، وہاں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، مسافر ہوں، بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے مل سکتا ہے؟ اندر سے ایک شخص باہر آیا، اس نے کہا ہاں مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ پچھلے گھر میں عورت تھی پہلے، یہاں مرد ہے۔ اس مرد نے جلدی جلدی ایک اور بکری ذبح کی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی بیوی آئی۔ اب بیوی اپنے شوہر سے لڑنے لگی کہ تو اسی طرح تو نے ہوٹل کھولا ہوا ہے، جو بھی آ جاتا ہے سخاوتی کرتا ہے، کھلاتا رہتا ہے۔ جب اس نے دونوں گھروں کا معاملہ دیکھا تو اس کی ہنسی نہ رکی اور یہ مسکرانے لگا۔ تو اس شخص نے پوچھا تو ہماری لڑائی جھگڑے پر ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، اس نے کہا پچھلے گھر میں تیرے جیسی ایک عورت دیکھ کر آیا ہوں اور تیری بیوی جیسا ایک مرد دیکھ کر آیا ہوں۔ تو اس شخص نے جواب دیا تھا اس مسافر کو، اس نے کہا کہ جانتا ہے پچھلے گھر میں جو عورت ہے وہ میری بہن ہے اور وہاں جو مرد ہے وہ میری بیوی کا بھائی ہے۔
یہ گھرانے کی تربیت ہے۔ ہمارے علماء نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ جب سخاوت کرو اس وقت اپنی اولاد کے سامنے کرو، جب خیرات کرو اپنی اولاد کے ہاتھوں سے کرو، تاکہ تمہاری اولاد کی تربیت ایسی ہو جائے کہ بڑے ہوں تو ان کو پتہ ہو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے، سخاوت بھی کرنی ہے۔ تو یہ ہر گھر کی اپنی تربیت ہوتی ہے، تو اپنے گھرانے کی تربیت سخاوت کے طور پر کرو تاکہ تمہاری اولاد کی تربیت قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ تو قرآن کے اندر ہمیں، احادیث کے اندر ہمیں حکم ہے کہ اپنے مال کی سخاوت کرو اور بخل سے بچو۔ جب تم مال کی سخاوت کرو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تمہارے مال کے اندر مزید اضافہ فرمائے گا۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔